یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم نے سوئی گیس سوسائٹی لاہور میں آج سے 12 سال پہلے ایک نیا گھر بنایا تھا۔ یہ پلاٹ میرے نانا ابو نے آج سے 30 سال پہلے خریدا ہوا تھا، مگر اس پر گھر ہم نے کچھ سال پہلے ہی بنایا ہے۔ جب ہم نے یہ گھر کنسٹرکٹ کروایا تو ہمارے گھر کے سراؤنڈنگ میں 1-2 گھر تھے، مگر بیک سائڈ پر کوئی گھر نہیں تھا۔ ایک ویران خالی پلاٹ تھا جس کے پیچھے آبادی دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ نیچے والا پورشن ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا اور اوپر ہماری فیملی ہی رہتی تھی۔ میری فیملی میں میرے امی ابو اور ایک بہن ہے۔ اب تو بہن کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس وقت وہ اسٹڈی کیا کرتی تھی۔ ہمارے نیچے والے پورشن میں کہیں سے بھی راستہ یا ونڈو نہیں رکھی گئی تھی کہ پیچھے والی ویران جگہ نظر آئے، اس لیے نیچے والے کرایہ دار کی تو پیچھے نظر ہی نہیں پڑتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں گھر میں بیٹھا پڑ رہا تھا کہ گھر کے پیچھے والے پلاٹ پر میری نظر پڑی۔ وہاں ایک جلتی ہوئی آگ نظر آئی جو ہمارے گھر کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ ابھی میں یہی دیکھ رہا تھا کہ اس آگ کے 2 لمبے لمبے بازو بنے اور ساتھ ہی اس آگ سے ایک بھیانک چہرہ بھی بننا شروع ہوا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر کے مارے بھاگا اور امی ابو کو آواز دی۔ جب وہ آئے تو ہم سب پیچھے بالکنی میں دیکھنے لگے تو وہاں کوئی بھی آگ نہیں تھی، بلکہ ایک خالی میدان تھا، جیسے جہاں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اس جگہ پر کسی بھی چیز کے جلنے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ سب نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ تک کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، مگر سنڈے کی رات کو جب میں سویا ہوا تھا اور مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کچن میں گیا۔ پانی پی کر میں کمرے کی طرف واپس آ رہا تھا تو میں نے باتھ روم میں کموڈ پر کوئی کالا سا فگر بیٹھا ہوا دیکھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ جب میں لائٹ آن کرتا تھا تو وہ غائب ہو جاتا تھا، اور جب لائٹ آف کرتا تھا تو وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ دوبارہ اسی کموڈ پر بیٹھا نظر آتا تھا۔ میں اتنا ڈر گیا کہ اپنے کمرے میں اکیلا نہیں سو سکتا تھا، بلکہ بہن کے کمرے میں جا کے نیچے فرش پر سو گیا، جبکہ بہن بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ویکنڈ پر میں اپنی خالہ کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ ان کا گھر دریا راوی کی دوسری سائڈ پر تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ دریا کے پول پر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہاں چند لڑکے دان یعنی صدقے کا گوشت لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک لڑکے سے گوشت کا پیکٹ خریدا اور بائک پر جاتے ہوئے آگے بڑھا۔ کیونکہ میرے ساتھ جو 2 واقعے پیش آ چکے تھے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ صدقہ ہی کر دیا جائے۔ میں پل پر اس جگہ رکا جہاں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس جگہ رک کر میں پیکٹ سے گوشت نکال کر پانی میں پھینکنے لگا۔ دان یا صدقہ کرنا اچھی بات ہے، مگر رات کے اس وقت صدقہ کرنا میرا غلط فیصلہ تھا۔ جب میں گوشت پھینک رہا تھا تو مجھے برج کے نیچے سے ایک لڑکے کی آواز آئی، کیا آپ تھوڑا سا نیچے آ کر میری مدد کر سکتے ہیں؟ میری کشتی جہاں پھنس گئی ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیا پتہ کوئی چور یا ڈاکو ہو یا کوئی کڈنیپر ہو، اس لیے اس کی آواز سنی انسنی کر دی اور گوشت کے ٹکڑے پھینک کر بائک چلانے لگا۔ اتنے میں پھر مجھے آواز آئی کہ میں مر رہا ہوں، میری مدد کر دو۔ جب اس نے کہا کہ میں مر رہا ہوں تو مجھے ترس آنے لگا اور میں نے بائک نیچے دریا کے ساتھ آبادی کی طرف موڑ دی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا اور موبائل فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو وہ آدمی تو بالکل ٹھیک کھڑا ہوا تھا، بس اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسی کوئی بھی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ خود ہی باہر نکل آئے ہیں، آپ اتنی ٹھنڈ میں اس پانی میں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگا میری انگوٹھی دریا میں گر گئی تھی، مگر خشکی والی جگہ پر، اسی کو لینے نیچے آیا تو میرا پاؤں پھنس گیا۔ میں اتنا بیوقوف تھا کہ رات کے 2 بجے کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنے جا رہا تھا، مگر میں نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ اگر وہ پانی میں خشکی والی جگہ پر جا کر اپنی انگوٹھی اٹھا کر لایا ہے تو وہ گیلا کیوں نہیں ہوا۔ اس ٹائم تو کشتی اور ملاح دونوں اویلیبل نہیں ہوتے، یہ تو ان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا مجھے اپنے گھر تک چھوڑ دیں۔ اس نے اپنا نام شانی بتایا۔ وہ ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر لانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے ہاتھ پکڑنے سے منع کر دیا اور کہا کہ تم آگے آگے چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ خیر وہ بائک پر بیٹھا اور میں نے بائک چلانا شروع کر دی۔ میری بائک بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی، مجھے اس پر شک ہی نہیں ہوا کہ بائک اس کی وجہ سے بھاری ہوئی تھی، جبکہ وہ ایک انڈر ویٹ لڑکا تھا۔ میں نے مشکل سے بائک چلائی اور اس سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ وہ بولا کہ ڈیفینس قبرستان کے ساتھ جو آبادی ہے میں وہاں رہتا ہوں۔ یہ غریب آبادی تھی اور ہمارے گھر کے راستے پر ہی تھی۔ میں اتنا حیران ہوا کہ تم اتنی دور اکیلے کیسے آ گئے ہو؟ وہ بولا تم بھی وہیں رہتے ہو نا؟ میں نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ؟ وہ بولا میں تو آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کہ ہاں میں بھی وہیں رہتا ہوں۔ مجھے ایک تو بائک پر ٹھنڈ لگ رہی تھی اور دوسرا اتنے شور میں سنائی بھی کچھ صحیح نہیں دے رہا تھا۔
کہ راستے میں 2 گاڑی والوں نے مجھے اشارہ تن بولا اور کچھ کہا، مگر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ خیر ہم باتیں کرتے کرتے 2 بجے گھر آئے۔ مجھے بائک پر ٹھنڈ ضرور لگ رہی تھی، مگر اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے گرم ہوا محسوس ہوتی تھی جو ڈائریکٹ میری گردن پر پڑ رہی تھی، جس سے مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی راحت مل رہی تھی۔ میں جب اس کے ایریے میں آیا تو ایک گھر کے سامنے مجھے اس نے روکا اور کہا کہ بس یہاں مجھے اتار دیں۔ وہ اندر جانے لگا اور کہنے لگا، مجھے تمہارا نمبر مل سکتا ہے؟ اب اس کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا تھا اور اوپر سے راستے میں اس سے اتنی باتیں بھی ہوئی تھیں، تو مجھے وہ اجنبی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو اپنا فون نمبر دے دیا۔ اب یہاں سے ہماری دوستی کا سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ وہ اب روز مجھے کال کرنے لگا۔ اس کی باتیں بہت عجیب ہوتی تھیں، جیسے میرے ساتھ کچھ بھی برا ہونے والا ہوتا تو اس کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ مل جاتا، خبر ہو جاتی، یا پھر اسی ٹائم پر وہ مجھے خود آ کے مل جاتا۔ جیسے ایک بار ایسے ہوا کہ میں بینک سے واپس آ رہا تھا تو مجھے ٹریفک سگنل پر اس کا فون آیا۔ مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ 2 منٹ مجھ سے بات کرتے رہو اور میری بات غور سے سنو۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور ابھی پوچھ ہی رہا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے راستے میں کھڑا کرنے کا، دیر ہو رہی ہے اور مجھے گھر جانا ہے۔ تو اسی راستے پر میرے آگے جو بائک پر انسان تھا، اس کے بازو پر پتنگ کی ڈور ایسی پھری کہ روڈ پر ہی بری طرح زخمی ہو گیا، اور اگر میں اس کو راستہ نہ دیتا تو یہ حشر میرا ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد اس نے کہا تم جا سکتے ہو۔ دین آئی واز شاکڈ، جیسے وہ پہلے سے ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ خیر میں نے اس چیز کو محض اتفاق ہی سمجھا۔ اب اگلے دن میں گھر پر تھا تو رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شانی مجھے نیچے گلی میں کھڑا کر کے باتیں کرتا رہا۔ میرے اس دوست کا گھر والوں کو پتہ تھا، مگر امی کچھ نہ بولی کیونکہ شانی کبھی اوپر آیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی گھر کے اندر کبھی آیا تھا۔ بس ہمارے گھر کے ساتھ جو ایک درخت تھا، اسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر میرا ویٹ کرتا رہتا تھا۔ اس رات جب ہم باتیں کر رہے تھے تو اچانک اس نے میرے ٹخنے پر اتنی زور سے اپنا پیر مارا اور میں زمین پر گر گیا۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں درخت کی بہت بڑی اور موٹی ٹہنی آ کر گری، اور شانی اور زیادہ غصے سے اوپر درخت کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے پتا تھا یہ ٹہنی ٹوٹنے والی ہے؟ تو وہ بولا یہ تو کتنے دنوں سے ہل رہی تھی، جبکہ وہ درخت میرے گھر کے پاس تھا، اس کا گزر یہاں سے ہوتا ہی نہیں تھا، تو اس کو کیسے معلوم ہوا مجھے پتہ نہیں۔ خیر وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ہماری دوستی پکی ہوتی چلی گئی، اور وہ میری ہر بات سے واقف ہوتا، یوں کہیں کہ وہ میری رگ رگ سے واقف تھا، اور مجھے اس کے بارے میں صرف یہ پتہ تھا کہ وہ گھر میں اپنی بوڑھی اور معذور دادی کے ساتھ رہتا ہے۔ اور میں بھی کئی بار اس کے گھر گیا اور صرف 2 بار اس کی دادی کو دیکھا۔ جب میں سلام کرتا تو وہ کوئی جواب نہ دیتی، میں کوئی بھی بات کرتا تو ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا سوائے مجھے خوفناک آنکھوں سے گھورنے کے، اور شانی کہتا کہ چھوڑو وہ بیمار ہیں۔ اب شانی والے معاملات بھی چل رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا سا مکان تعمیر ہونے لگا۔ میں ان دنوں شانی کی وجہ سے اپنی لائف میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو بھی وقت نہیں دے پاتا تھا، اور ابو کو بس اتنا کہا کہ شکر ہے ابو پیچھے بھی کوئی گھر بننا سٹارٹ ہوا ہے۔ ابو کہتے تھے ہاں بن جائے گا جلدی، وہ زمین بٹ صاحب نے خرید لی ہے۔ پھر 5 دن بعد رات کے 3 بجے مجھے شانی کا فون آیا کہ میں نیچے کھڑا ہوں تو تم آ جاؤ۔ میں نے کہا خیریت ہے اتنی رات کو؟ وہ کہنے لگا ہاں خیریت ہے آ جاؤ۔ میں نیچے گیا اور شانی سے باتیں کرنے لگا کہ اتنی رات کو کیا ہوا ہے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا بس میرا باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا تمہارے گھر کے پیچھے میرے دوست کا گھر بن رہا ہے، آؤ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میں تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس وقت میں رات کے 3 بجے خالی میدان میں کیسے جاؤں؟ وہ تو بھوتوں کا علاقہ لگتا ہے مجھے۔ پھر میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتائے۔ وہ خاموشی سے میرے ہاتھ کو دیکھے جا رہا تھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ لے گیا۔ جب اس نے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا تو مجھے عجیب سی فیلنگ ہوئی، جیسے کوئی ٹھنڈی اور خشک لکڑی ہو۔ میں اس کے ساتھ اس گھر گیا۔ یہ 2 مرلے کا گھر تھا، سنگل سٹوری، گرے سٹرکچر بنا ہوا تھا اور ایک لوہے کا پرانا سا گیٹ بھی لگا ہوا تھا۔ اندر گیا تو 3 چیئرز پڑی ہوئی تھیں، ایک پر میں بیٹھ گیا، دوسری پر شانی اور تیسری پر ایک عجیب سا آدمی آ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا میں تمہیں روز یہاں سے دیکھتا ہوں۔ ان کو یہاں آئے ابھی 7 یا 8 دن ہی ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت جلدی بنیادیں کھود کر گھر کا گرے سٹرکچر تک ریڈی کر لیا تھا۔ یہ گھر سنگل سٹوری تھا اور یہاں ایک چھوٹی سی لالٹین جل رہی تھی۔ اس کے علاوہ شانی کی دادی چل کر آئی، چائے ان کے ہاتھ میں تھی جو کہ بہت بے ذائقہ تھی۔ اگلی رات بھی اسی وقت اسی جگہ خالی میدان میں بنے اسی چھوٹے گھر میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا کہ مجھے ابو کی آواز آئی، سلیم۔ وہ رات کو مجھے وہاں سے لینے آئے اور شانی، اس کی دادی اور وہ پراسرار آدمی
कुछ ना बोले। मेरे अब्बू ने मुझे बाजू से पकड़ा और घर लेकर आए। सलीम, इतनी रात को क्या कर रहे थे तुम वहाँ? और जब हम ऊपर पहुँचे तो सुबह होने वाली थी और मुझे कहने लगे, पिछली 2 रातों से तुम घर का दरवाज़ा खोल कर कहाँ जाते हो? सीसीटीवी की मदद से तुम्हें ट्रैक किया तो पता चला कि तुम यहाँ खड़े हो पागलों की तरह इस खाली मैदान में, वो भी रात के 3 बजे। मैंने कहा, अब्बू वो शानी। मैं भी अपनी बात मुकम्मल करने ही लगा था कि उन्होंने ज़ोरदार मुझे एक थप्पड़ मारा। कहने लगे, कौन शानी? ये है कौन? मैं ये नाम सुन सुन कर तंग आ चुका हूँ पिछले 35 दिन से। अम्मी और मेरी बहन भी आई और बीच में पड़कर ये सारा मामला ख़त्म करवाया। अम्मी अगले दिन मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि अपने दोस्त से कहो कि आधी रात को किसी भी इंसान के घर जाना गैर अखलाकी होता है, और वो आज तक घर के अंदर क्यों नहीं आया? ये कौन है शानी? इतने में अबू आए नीचे वाले किराएदार के बड़े बेटे को साथ लेकर और कहने लगे, ये देखो आमिर, वही नीचे वाले अंकल का बेटा। वो कहने लगे, तुम 2 रातों से बाहर जाके दरख्त के नीचे खुद से बातें करते रहते हो और फिर मेन गेट खोलकर घर से गायब ही हो जाते हो। तुम पागल हो क्या? किस से बातें करते रहते हो? मैंने कहा, शानी से। अब उन्होंने मुझे सब सीसीटीवी फुटेजेस चेक करवाई। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि रात के 3 बजे मैं अकेला दरख्त के नीचे खड़ा बातें कर रहा था। शानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब मैं अब्बू और आमिर को लेकर पीछे गया तो वहाँ वो मकान जिसका ग्रे स्ट्रक्चर बना हुआ था वो था ही नहीं। भट्ट साहब ने अभी सिर्फ ज़मीन ही ख़रीदी थी, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ था, और ये छोटा सा घर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था जहाँ मैं 2 रातें गुजार के आया था। मैंने फिर घर वालों को सारी बातें बताई। उन्होंने मेरे मोबाइल फ़ोन से शानी का नंबर लिया और जाकर जब रिकॉर्ड देखा तो मोबाइल कंपनी वालों ने कहा कि ये नंबर बंद हो चुका है। इस नंबर पर बहुत सी कंप्लेन थी। मैंने कहा, कैसी कंप्लेन? तो उन्होंने कहा कि अनबिलीवेबल बात है कि इस नंबर को जिस नाम से इशू किया गया और उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई तो वो एक बूढ़ी खातून थी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन खुद करवाई थी, वो भी हमारी फ्रेंचाइज में आके। और CNIC के रिकॉर्ड में उनको मरे हुए इस वक्त 5 साल हो चुके थे, मगर वेरिफिकेशन करवाते वक्त CNIC ऑफिस में उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और वो मर चुकी थी, बल्कि CNIC ऑफिस के मुताबिक वो ज़िंदा शो हो रही थी। एक औरत जो 5 साल पहले मर चुकी थी, वो हमारे पास जब आई तो उसके डेटा में कहीं भी एक्सपायरी शो नहीं हो रहा था, यानी कि वो ज़िंदा थी। उस टाइम ये ऐसा टेढ़ा मामला था कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, मगर हमने वो घर ही छोड़ दिया। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज़ विद हफीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।